أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. انتہائی لائق تکریم اور قابل احترام اصحاب الفضیلہ، علماء کرام اور قرائے اعظام، حفظت القرآن، حملۃ کتاب اللہ اور عزیز القدر طلبہ معہد البرکہ جو قرآن مجید کے حفظ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کے والدین اور اعزاء و اقارب اور ہمارے بہت ہی محترم اور مکرم برادران اسلام جو ان عزیز طلباء، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے اساتذہ، ان کی محبت میں اس اجتماع کے اندر شامل اور شریک ہیں اور اس محفل کی زینت ہے. یہ پروقار تقریب ان حفاظ کرام کی تکریم اور عزت افزائی کے لیے منعقد ہوئی ہے، جس میں ان کی دستار بندی بھی ہوگی اور انہیں انعامات اور اسانید بھی دی جائیں گی. اور اس موقع پر جہاں قرآن مجید اور اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کے فضائل اور ان کے مناقب اور اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں ملنے والے انعامات اور نوازشات کا تذکرہ ہوتا ہے، وہیں موقع کی مناسبت سے کچھ نصیحت کے طور پر، موعظت کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر قرآن مجید کے حقوق کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے کہ اس قرآن کا ہمارے اوپر حق کیا ہے. ان لوگوں پر جو اس کے پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں اور ان لوگوں پر جن کو یہ کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی ہے کہ اسے اپنی زندگی کا رہنما بناؤ، اسے اپنی زندگی کا دستور اور منشور بناؤ اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرو اور اس قرآن کی تلاوت بھی کرو اور اس قرآن کا اتباع بھی کرو اور اس قرآن کو اپنی زندگی کا راہبر بناؤ اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرو. تو مجھ سے پہلے جن حضرات نے گفتگو کی ہے، بالخصوص محترم فضیلت الشیخ ڈاکٹر عتیق الرحمن صاحب حافظہ اللہ، انہوں نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے، واقعتاً یہ ایک ایسا امر ہے کہ جسے انسان کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو جھنجھوڑتے رہنا چاہیے. خلوت میں بیٹھ کر جب لوگ انسان کو داد دے رہے ہوں اور سبحان اللہ کہہ کے اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوں اور ہاتھ اٹھا اٹھا کے اس کی تشجیع کر رہے ہوں، اس وقت انسان کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس فتنے سے بچائے کہ میں ان چیزوں کا طلبگار بن جاؤں، ان چیزوں کا ایسا متلاشی بنوں کہ یہی میرا مقصود ہو کے رہ جائے. اللہ رب العزت سے پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے اس فتنے میں مبتلا نہ کرنا اور مجھے اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما. مخلص جو تیرے لیے اخلاص اختیار کرنے والے ہیں. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین
قرآن مجید بہترین عبادت ہے، اس کی تلاوت، اس کا پڑھنا، یہ بہت ہی عظیم الشان عبادت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جب انسان اسے پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے، اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے کہ وہ قرآن پڑھنے والے کے ہونٹوں پہ منہ رکھ دیتے ہیں، اس کے منہ چومتے ہیں، اس کا منہ چومتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور جب خوبصورت آواز میں انسان قرآن پڑھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت سنتے ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوئی بہترین آواز میں کوئی شعر پڑھنے والا، کوئی شعر و غنا کو ادا کرنے والا شعر پڑھ رہا ہو یا کوئی گانا گا رہا ہو اور لوگ اس کو ہمہ گوش ہو کر سن رہے ہوں، کوئی بھی ایسی چیز کو ایسے نہیں سنتا جیسے اللہ رب العزت اچھی آواز میں قرآن پڑھنے والے کا قرآن سنتے ہیں۔ اللہ کا کلام ہے، اور جب اچھے طریقے سے پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا قرآن سنتے ہیں، فرشتے سنتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کا قرآن سنتے ہیں، اور جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور یہ قرآن پڑھنے والے ہمارے بچے جتنا قرآن روز پڑھتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی بار یہ دہراتے ہیں، کتنی بار سناتے ہیں، ضبط کے لیے، اتقان کے لیے، تکرار کے لیے، اور ذہن کے اندر اس کو راسخ کرنے کے لیے کتنی بار قرآن پڑھتے ہیں، اور روز کتنی نیکیاں اکٹھی کر کے لے جاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جیسے ظاہر بینوں کے لیے اور ہمارے جیسے ہر چیز کو مادی معیار اور مادی پیمانوں کے مطابق جانچنے پرکھنے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت قریب کر کے یہ سمجھایا کہ جب کوئی آدمی مسجد میں آتا ہے اور آ کر 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے یا 2 آیتیں سیکھ لیتا ہے، تلاوت کے الفاظ بھی آتے ہیں اور تعلم کے الفاظ بھی آتے ہیں، 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے، 2 آیتیں سیکھ لیتا ہے، تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہ صبح سویرے اٹھے اور مدینے کے جو پائیں علاقہ ہے، نیچے علاقہ ہے بطحان، وہاں جائے اور 2 اونٹنیاں لے کے آ جائے، قطع رحمی کے بغیر، کسی چوری ڈکیتی کے بغیر، کسی دھوکہ دہی اور فریب کاری کے بغیر جائے اور 2 اونٹنیاں لے کے آ جائے۔ تو صحابہ نے کہا کلنا نحب یا رسول اللہ، ہم سب پسند کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آدمی مسجد میں آئے، 2 آیتیں پڑھ لے، 2 آیتیں سیکھ لے، یہ 2 آیتیں 2 اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ اور اونٹنی آج اگر کوئی آدمی لینے جائے تو 1,00,000 سوا لاکھ سے کم کی نہیں ہے، تو 2 آیتیں 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے انسان کما لے، اس سے بہتر ہے۔ یہ تو 2.5 لاکھ جو ہے دنیا میں رہ جائیں گے، اور یہ 2 آیتیں جو اس نے پڑھی ہیں یہ دنیا میں بھی اس کے لیے برکتوں کا خزانہ، اور آسمان پر بھی اس کے لیے اللہ رب العزت اس کا ایسا بیلنس جمع کر دیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ ہر چیز کا حاصل یہ ہے کہ انسان تقوی شعار بن جائے۔ تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں اس کی گرفت میں نہ آ جاؤں، انسان اللہ کی فرما برداری کرے، اس کی نافرمانی سے بچے، اس کی فرما برداری کرے، اور ہر وقت دین کا التزام کرے، اللہ کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق اور اس کی دی ہوئی روشنی کے مطابق اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ یہ تقوی ہے۔ علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ، تقوی اختیار کرو، یہ اللہ کی وصیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی وصیت فرمائی۔
اللہ کی وصیت کیسے ہے؟ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، جن لوگوں کو پہلے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی وصیت تھی اور تمہیں بھی یہی وصیت ہے، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے فرما بردار بنو، اس کی نافرمانی سے بچو، اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھو، اس کو مطلب اپنا مطلوب بناؤ اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ ہمیشہ اس بارے میں فکر مند اور حساس رہو کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ انشاءاللہ میں اس پر عمل کروں گا، اور زدنی، مجھے اور وصیت کیجیے۔ فرمایا علیک بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑ لے، اس کا التزام کر لے۔ علیک بتلاوت القرآن فإنہ، اللہ اکبر، ذکر لک فی السماء، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ ذخر لک فی السماء، یہ قرآن مجید کی تلاوت وہ چیز ہے جس سے تیرے چرچے آسمانوں پر ہوتے ہیں، تیرا ذکر، تیرا تذکرہ، تیرا چرچہ آسمانوں پر ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں ذخر لک فی السماء، کہ یہ تیرا خزانہ ہے جو آسمان پر جمع ہوتا رہتا ہے، یہ تیری کمائی ہے جو آسمان پر اکٹھی ہوتی رہتی ہے، اور قیامت والے دن یہ کمائی تیرے پلڑے میں ڈال دی جائے گی، اور جس کے ساتھ پھر تمہیں جنت کے اندر اونچے مقامات دیے جائیں گے۔ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ تیرے لیے زمین کے اندر روشنی ہے، قرآن روشنی ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ یہدی بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، نور اور کتاب مبین، یہ واو عاطفہ ہے اور یہ عطف تفسیری ہے، یہ عطف تفسیری ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا ہے، وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اس نور کی تفسیر کیا ہے؟ یعنی کتاب مبین آئی ہے۔ یہدی بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ، یہ آیت بتاتی ہے کہ نور اور کتاب دونوں ایک ہیں۔ یہ پیچھے جو مرجع ہے دو چیزیں آئی ہیں، نور اور کتاب مبین، اور جو ضمیر آگے آئی ہے مفرد کی، یہدی بِهِ اللَّهُ، بِهِ ماں نہیں کہا کہ ان دونوں کے ساتھ، اس کے ساتھ نور یعنی کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہدی بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ، کن کی رہنمائی فرماتے ہیں؟ ان کی رہنمائی فرماتے ہیں جو قرآن سے اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ من اتبع رضوانہ، جو متلاشی ہیں، جو جویا ہیں، جو طلبگار ہیں، کس کے؟ من اتبع رضوانہ، اللہ کی رضا کے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، تو قرآن پڑھنے سے کیا مقصود ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے۔ سبل السلام، اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی کے راہوں کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں، سلامتی کے راستے، کامیابی کے راستے، اور عزت و خیر، برکت و سعادت کے راستے اللہ رب العزت انہیں نصیب فرماتے ہیں۔ تو قرآن مجید نور ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ نور مبین تمہاری طرف نازل فرمایا ہے، اور یہ نور اس لیے آیا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئیں۔ قرآن نور ہے، اور اسی لیے آیا ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لا کے آیا جائے۔ اور عزیزان گرامی، جو لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھانے والے ہیں، قرآن سیکھنے والے ہیں، قرآن سکھانے والے ہیں، اگر اس نور کے حامل اور اس نور کو اپنے اندر جذب کرنے والے اندھیرے میں بھٹکتے پھریں، تو اس سے بڑی محرومی کوئی ہے؟ اس سے بڑی کوئی بدنصیبی ہے کہ قرآن کا قاری ہو، قرآن کا حامل ہو، اس کی زبان پہ قرآن ہے، لیکن قرآن کی روشنی سے محروم ہے، قرآن کی روشنی سے محروم ہے، جیسے اندھا ہوتا ہے، جیسے اندھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن مجید وہ کتاب ہے، قد جاءکم بصائر من ربکم،
یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بصائر آئے ہیں، بصیرت کی جمع بصائر۔ بصیرت کیا ہوتا ہے؟ بصیرت کیا ہوتی ہے؟ بصیرت یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل دیکھنے لگے، دل کی آنکھوں سے انسان وہ حقائق دیکھنے لگے اور وہ چیزیں انسان کو نظر آنے لگیں جو لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ لوگ ظاہر بین ہوتے ہیں اور جو دل کا بینا ہوتا ہے وہ حقیقت بین ہوتا ہے، اسے حقیقت نظر آتی ہے، اسے حقیقت نظر آتی ہے، اسے وہ چھپی ہوئی حقیقتیں دکھائی دیتی ہیں جو لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسی، تو جس نے اللہ کی اتاری ہوئی اس بصیرت کے ساتھ ابصارا بینا ہو گیا، اس روشنی سے اس نے حقائق کو دیکھ لیا اور پھر حقائق کو مان کر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا، بدل لیا، فلنفسہ ہی، اس نے اپنا ہی بھلا کیا۔ ومن عمیہ، اور جو اندھا بن گیا، جس نے آنکھیں موند لیں، جو آنکھیں بند کر کے، اللہ اکبر، بے شک آنکھیں بند کر کے اول سے لے کر آخر تک پورا قرآن پڑھ لیتا ہے اور ایک آیت پہ بھی نہیں اٹکتا، لیکن جو قرآن کی روشنی عمل کی راہ بتاتی ہے اور جو سیرت اور کردار کا قرآن پیغام دیتا ہے، اس سیرت و کردار سے محروم ہے اور اس روشنی کے اندر اپنی زندگی کو لے کے نہیں چلتا، قرآن کی بتائی ہوئی شاہراہ پر، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر، جو صراط مستقیم قرآن نے بتایا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس راستے پہ نہیں چلتا، دنیا کے راستے پہ چلتا ہے، جس کے پیچھے لوگ اپنے اپنے وسائل کے ذریعے، اپنے اپنے دھندوں کے ذریعے جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اس نے قرآن کو اس کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، تو یہ قرآن کی روشنی سے محروم ہے۔ من ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، اس کا یہ اندھا پن، اس کا وبال اسی کے اوپر پڑے گا، اس کا وبال اسی کے اوپر پڑے گا، یہ اس کے وبال میں مبتلا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور جو قرآن مجید کی بصیرت سے بصیرت حاصل نہیں کرتا اور اس روشنی سے اپنے آپ کو مستنیر کر کے قرآن کی روشنی میں نہیں چلتا، اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر، اللہ اکبر، ومن اعرض عنہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، جو میرے اس ذکر سے، قرآن کیا ہے؟ ذکر، ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا اور یاد کروانا۔ قرآن دونوں معنوں میں ذکر ہے، یاد کرنے میں بھی ذکر ہے، یاد کرنے کے معنی میں بھی ذکر ہے اور یاد کروانے کے معنی میں بھی ذکر ہے، تذکرہ بھی ہے اور ذکر بھی ہے۔ ذکر یاد کرنے میں کیسے ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یاد کیا اور اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن دیا اور ہمیں قرآن سکھایا۔ قرآن کس نے سکھایا ہے؟ الرحمن علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھایا ہے، اللہ نے ہمیں یاد کیا، اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن سے مخاطب کیا، اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ کلام فرمایا۔ اللہ کا قرآن اللہ کا کلام ہے اور جب ہم قرآن سنتے ہیں تو اللہ کا کلام سنتے ہیں۔ فاجرہ حتی یسمع کلام اللہ، کافر آ جائے اس کو پناہ دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ تو اللہ نے ہمیں یاد کیا اور یاد کر کے اللہ نے ہمیں قرآن سکھایا اور ہمیں قرآن سنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن سنایا ہمیں، کیسے؟ اللہ اکبر، اللہ نے پڑھا، جبریل نے سنا علیہ السلام، اور اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین نے پڑھا اور جبریل امین سے سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر پھر صحابہ کو پڑھایا اور سکھایا۔ تو اس کی تلاوت کا آغاز تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اور سورۃ الفرقان میں فرمایا اللہ اکبر، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ اللہ فرماتے ہیں رتلناہ ترتیلا، تلاوت اور ترتیل اس کا آغاز اللہ سے ہوا، جبریل امین اللہ سے لے کر آئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب اور ورتل القرآن ترتیلا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پھر سکھایا۔ تو قرآن مجید یہ ہمیں ملا ہے، یہ اللہ نے ہمیں یاد کیا ہے، اللہ اکبر، اور یہ کتنا بڑا شرف ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ،
یہ قرآن شرف ہے میرے نبی تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے، تیری امت کے لیے۔ قرآن شرف ہے، قرآن اعزاز ہے، قرآن تکریم ہے کہ اللہ نے ہمیں مخاطب ٹھہرایا ہے، اللہ نے ہم سے کلام کیا ہے، اللہ نے ہمارے لیے یہ پیغام بھیجا ہے۔ اور کس لیے بھیجا ہے؟ کس لیے بھیجا ہے؟ یہ ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال کرنے کے لیے۔ الرحمن، وہ رحمان ہے۔ یہ رحمت، الرحمن یہ اللہ کا وہ نام ہے جو اللہ رب العزت کی ذاتی صفت رحمت کا اظہار کرنے والا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے اندر جو رحمت ہے اس کا اظہار کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کا بابرکت نام رحمان ہے۔ اور رحیم یہ اللہ رب العزت کا وہ نام ہے جو اللہ کی فعلی رحمت کو ظاہر کرنے والا ہے۔ فعلی رحمت کون سی ہوتی ہے؟ جو بندے کو حاصل ہوتی ہے، جس کے ذریعے اللہ بندے کو نوازتا ہے۔ اور رحمان یہ اللہ رب العزت کی ذات کے اندر جو رحمت ہے یہ اس کا اظہار ہے۔ الرحمن علم القرآن، اپنی ذاتی رحمت کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ قرآن سکھایا ہے اور یہ قرآن اتارا ہے، اور بندوں پر اپنا اللہ رب العزت نے اپنی فعلی رحمت کے ذریعے یہ قرآن مجید بندوں کو سکھایا ہے اور بندوں کی طرف بھیجا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید یہ رحمتوں کا خزانہ ہے، یہ برکتوں کا خزانہ ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے۔ اللہ تو ہمیں عزت بخشے، اللہ ہمیں، جیسے شیخ صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہمیں رفعتوں، بلندیوں اور سرفرازیوں سے نوازنا چاہتا ہے، لیکن ہم قرآن لے بھی لیں اور پھر ہم پستیوں میں چلے جائیں، پھر ہم انحطاط کا شکار ہو جائیں، پھر ہم ذلتوں اور پستیوں کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں۔ اس لیے ہمیں قرآن مجید کے ساتھ تزکیے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تزکیہ نفوس، تزکیہ قلوب، تزکیہ اخلاق، تزکیہ اعمال، تزکیہ عقیدہ، تزکیہ یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم، یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم، قرآن کی تلاوت سے لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے اندر اللہ رب العزت نے قوتیں اور صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، بلندیوں کی طرف سفر کرنے کی، عظمتوں کی طرف جانے کی، جو اللہ نے قوت، استعداد، لیاقت اور صلاحیت انسان کے اندر ودیت فرمائی ہوئی ہے، اس کو فروغ ملے، اس کو بڑھاوا ملے، اس کو تقویت ملے، اس کو اللہ اکبر ریچارج کیا جائے، بڑھایا جائے، تاکہ انسان اوپر سے اوپر جائے، اوپر سے اوپر جائے، اوپر سے اوپر جائے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ اور قرآن کی پڑھنے کی مہارت، حفظ کی مہارت، فہم کی مہارت، عمل کی مہارت، تعلیم کی مہارت، یہ ساری مہارتیں جمع کرے، پڑھنے کی بھی مہارت ہو، پڑھنے میں ماہر ہو، ایکسپرٹ، پوری طرح ایکسپرٹ ہو پڑھنے کا، اس طرح پڑھے جس طرح اللہ نے اتارا ہے، ترتیل کے ساتھ اور اللہ اکبر حسن صوت کے ساتھ اور خشوع کے ساتھ، اور خشوع کے ساتھ۔ اللہ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، قرآن سنتے ہیں ان کا خشوع بڑھتا ہے، اور قرآن پڑھتے ہیں تو خشیت اور خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو صرف حسن صوت ہی نہیں، صرف لمبی سانس ہی نہیں، اور صرف یہی نہیں کہ یہ کتنی آیتیں اور کتنی صورتیں ایک سانس میں پڑھ سکتا ہے، اور یہ زیر و بم، یہ اتار چڑھاؤ، اور یہ انگلیوں کے ساتھ ایسے ایسے کر کے جس طرح موسیقی والے کرتے ہیں، یہ چیزیں نہیں۔ اللہ اکبر، قرآن پڑھے انسان تو انسان کا دل جو ہے یہ اللہ کے خوف سے اللہ اکبر
اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، انسان کا دل ایمان سے بھر جائے اور انسان کے دل کے اوپر ایسا ہو کہ انسان اللہ اکبر، انسان یخر الاذقان سجدا، انسان سجدہ ریز ہو جائے، اور وہ جب ان کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے یبکون و یزیدہم خشوعا، تو ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور ان کا خشوع بڑھ جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کے پڑھنے کی مہارت ایسی مہارت ہونی چاہیے، اور پھر اس کے حفظ کی مہارت کہ ضبط ہو، انسان نماز میں کھڑا ہو کے پڑھے، نوافل میں پڑھے، فرائض میں پڑھے، آتے جاتے ہوئے پڑھے۔ ہمارے ایک شاگرد ہیں ماشاءاللہ، بڑے قرآن مجید کے ماہر ہیں، اور انہوں نے ایک ادارہ بھی بنایا تھا، اور انہوں نے اپنے ایک استاد سے حفظ کیا، اور گجرانوالہ میں وہ میرا خیال ہے ابھی بھی پڑھا رہے ہیں۔ اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حافظ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت قرآن پڑھتا رہے، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت قرآن ہی پڑھتا رہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جو بندہ قابل رشک ہے، جو بندہ قابل رشک ہے، دو بندوں کا ذکر فرمایا، دو بندوں کا ذکر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حوالے سے کہ یہ قابل رشک ہے۔ ایک آتا اللہ القرآن، وہ بندہ جس کو اللہ نے قرآن دیا، فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، وہ قرآن کے ساتھ کھڑا ہے، دن رات قرآن کے ساتھ کھڑا ہے، یعنی ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہے، اور ہر وقت قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کا ہر عمل قرآن کے مطابق ہوتا ہے، وہ کبھی بھی قرآن کی مخالفت نہیں کرتا، اور قرآن جو ہے اس کے لیے حجت اور برہان ہوتا ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم، قرآن برہان بھی ہے، اور قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجت لک و علیک، یا تو تیرے لیے حجت ہے اگر تو اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اور جس کے پاس قرآن کی حجت ہے وہ کامیاب ہے، وہ فائز المرام ہے، وہ سرفراز اور سرخرو ہے، اسے کہیں کوئی خطرہ نہیں، قرآن اس کا سفارشی ہے، قرآن اس کا وکیل ہے، قرآن اس کا حمایتی ہے، قرآن اس کا ساتھی ہے۔ اور جس کے خلاف قرآن حجت بن گیا کہ اس نے قرآن کے خلاف عمل کیا، قرآن کچھ کہتا ہے وہ کچھ کرتا ہے، قرآن کچھ بتاتا ہے وہ کچھ کرتا ہے، تو جس کے خلاف قرآن کھڑا ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شافع مشفع، قرآن وہ سفارشی ہے کہ اس کی سفارش پر اللہ رب العزت بندے کی نجات کا فیصلہ فرما دیں گے۔ وماحل مصدق، اور قرآن ایسا مدعی ہے، ایسا دعوے دار ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جس کے خلاف قرآن نے دعویٰ دائر کر دیا کہ یہ مجھے چھوڑنے والا تھا، یہ میری مخالفت کرنے والا تھا، میں اس کے سینے میں تھا اور پھر بھی یہ مجھے پامال کرنے والا تھا، میں اس کی زبان پہ تھا پھر بھی اس کی زبان ناپاک تھی، جھوٹا تھا، بد زبان تھا، گالیاں بکتا تھا، قرآن بھی پڑھے اس زبان سے اور گالی بھی بکے اس زبان سے؟ نہیں میرے بیٹو، یہ باتیں بڑی ضروری ہیں۔ قرآن یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، قرآن تزکیے کے لیے آیا ہے، اور پڑھنے کی مہارت ایسی مہارت کہ انسان حفظ میں بھی ماہر ہو، پڑھنے میں بھی ماہر ہو، سمجھنے میں بھی ماہر ہو، اور عمل کرنے میں بھی ماہر ہو، اور پڑھانے میں بھی ماہر ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سیکھے اور سکھائے، پڑھے اور پڑھائے، آگے سکھائے۔ یہ ساری مہارتیں جمع کر لے اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الماہر، یہ الف لام آیا ہے، ساری مہارتیں جمع کرنے والا۔ صرف لمبے سانس کی مہارت نہیں، صرف حسن تلفظ کی مہارت نہیں، صرف حسن صوت کی مہارت نہیں، الماہر، پورا ماہر، ساری مہارتیں جمع کرنے والا۔ کیا مقام ہے اس کا؟ مع السفرۃ الکرام البررہ، یہ زمین پہ چلنے والا فرشتوں کا ہمدوش ہو جاتا ہے۔ کون سے فرشتے؟ جو اللہ کی وحی لکھنے والے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مع السفرۃ الکرام البررہ۔ اس لیے جو حفظ کے ادارے ہیں
جو حفظ کے اساتذہ ہیں، بہت زیادہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن بڑی نازک ذمہ داری ہے۔ تزکیہ تزکیہ تزکیہ، تعلیم، تربیت، تاکہ یہ بچے قرآن پڑھنے کے ساتھ، قرآن پڑھنے کے بعد قرآن سے جڑے رہیں، یہ قرآن کے خادم بنے، یہ قرآن کے حامل بنے، غیر الغالی فی ولا الجافی عنہ، نہ تو قرآن کو چھوڑ کر آگے نکل جائے، ایسے کام کریں جو قرآن کی تعلیم کے خلاف ہیں۔ قرآن توحید کی تعلیم دیتا ہے، شرک سے منع کرتا ہے، اور قرآن کا قاری ہو اور شرک میں ڈوبا ہوا ہو، کیا فائدہ کہ قرآن کی توحید کا پیغام ہی نہیں سمجھ سکا، کہ سارا قرآن توحید سے بھرا ہوا ہے، اسے توحید کی سمجھ نہیں آئی۔ مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات کی جب میں سنتا ہوں ماشاءاللہ یہ ادارہ ہے، اور اسی طرح اور 3-4 ادارے یہاں فیصل آباد میں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے وجود میں آئے ہیں، جہاں قرآن کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے اور تربیت پر توجہ دی جاتی ہے۔ یہ ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ پڑھانا بہت اچھا کام ہے، لیکن عمل کروانا اس سے بھی اچھا کام ہے۔ صحابہ نے جو قرآن پڑھا تھا تو وہ کہتے تھے تعلمنا العلم والعمل معا، ہم 10 آیتیں پڑھتے تھے اور جب تک عمل نہیں سیکھ لیتے تھے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ تو قرآن مجید کا عمل، اس کا جذبہ، اس کا شعور، اس کا ادراک اور اس کا ولولہ انسان کے اندر پیدا کر دیا جائے، تاکہ زندگی کے اندر انسان اس کے مطابق عمل کرے۔ تو قرآن کی مہارتیں حاصل کرنے والا انسان جو ہے، یہ زمین پہ رہتا ہوا فرشتوں کا ہمدوش ہو جاتا ہے، ان کا ہم مرتبہ ہو جاتا ہے۔ علماء نے یہ کہا کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے قیامت والے دن بھی ان کے ساتھ ہوگا، اور وہ آ کے اس کو سلام کریں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، ان کو آ کے سلام کریں گے اور ان کی تکریم کریں گے اور ان کی زیارت اور عزت افزائی کے لیے آئیں گے۔ لیکن یہ اتنا عالی مرتبہ تو ہو جاتا ہے کہ ان کا ہم مرتبہ بن جاتا ہے، ما سفرت الکرام البررہ، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ تو قرآن کی مہارت حاصل کرنی چاہیے اور قرآن مجید کی خدمت کے اندر لگنا چاہیے۔ انسان پڑھائے، پھر قرآن کا معلم بن جائے اور پھر قرآن کا عالم بن جائے، اس کی تفسیر سمجھے، اس کے تقاضے سمجھے، اور اس قرآن کا جو پیغام ہے پوری دنیا کے اندر اس کو عام کرنے کے لیے انسان سرگرم ہو جائے۔ اس کا پیغام کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع، اور اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنا۔ یہ دنیا کیا ہے؟ قرآن نے اس کے بارے میں کیا بتایا؟ جس دنیا میں ہم مر رہے ہیں، جی نہیں رہے، ہم اسی میں مر رہے ہیں، اسی دنیا کے پیچھے مر رہے ہیں۔ جس کو ملی ہوئی ہے بڑا خوش اور مست ہے، اور جس کو نہیں ملی ٹامک ٹوئیاں مارتا پھرتا ہے، پریشان ہے۔ جو خوش ہے یہی دنیا پا کے خوش ہے، اور جو پریشان ہے اسی کے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے، اور کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ اسی دنیا کے اندر ہی جی رہے ہیں اور اسی دنیا کے اندر ہی مر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! قرآن نے اس کی حقیقت بتائی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان۔ قرآن یہ کہتا ہے مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر! ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، اور تمہیں کیا ہو گیا؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، اور آخرت کے مقابلے میں تو اس دنیا پہ ریجھ گئے، اسی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ فما الحیات الدنیا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یہ دنیا جو کچھ ہے آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت دنیا فی الآخرہ، یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے الا کما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما ترجع، یہ دنیا ایسے ہے کہ کوئی آدمی سمندر پہ کھڑا ہو کر انگلی سمندر میں ڈالے اور پھر دیکھے کہ وہ جو نمی اور رطوبت انگلی کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس کی کیا نسبت اور اس کی کیا حیثیت ہے اس سمندر کے مقابلے میں۔ کوئی اس کی نسبت ہوگی، کوئی اس کی نسبت ہوگی۔ اللہ اکبر! یہ جو ہزار کا کلو گرام کا اور ملی گرام کا سسٹم ہے، اس کے حساب سے کوئی اس کی نسبت شاید نہ نکل سکے، لیکن
ایک دنیا کا اور سسٹم ہے جس کو نینو سسٹم کہتے ہیں، کہ جو ملی گرام ہوتا ہے اس کو بھی بلینز کے اندر تقسیم کر دیا جاتا ہے، اس کے اندر تقسیم کر کے اس کی نسبت نکل سکے، لیکن فرمایا اس دنیا کی آخرت کے ساتھ یہ نسبت بھی نہیں ہے، یہ نسبت بھی نہیں ہے، لیکن ہم اسی دنیا کے پیچھے، آخرت کی فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ تو قرآن کا فہم، قرآن کا شعور، قرآن کا پیغام سمجھنا اور اس کو اپنا ایسا ساتھی اور رہبر بنانا کہ یہ خلوتوں کا بھی ساتھی ہو، یہ جلوتوں کا بھی ساتھی ہو، یہ زندگی کا بھی رہبر ہو، اور پھر یہ قبر کا بھی ساتھی بنے گا، پھر قرآن قبر کا بھی ساتھی بنے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جب قبر سے اٹھے گا انسان تو حشر کا بھی ساتھی بنے گا۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا اور جا کر کہے گا، اللہ اکبر، اے اللہ یہ میرا ساتھی ہے اور میں تیرا کلام ہوں، یہ میرا ساتھی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھنا عمل، اور جو قرآن پر عمل کرتا ہے، جو قرآن سے محبت کرتا ہے، جو قرآن کی تکریم کرتا ہے، قرآن کی تعظیم کرتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، انہ لقرآن الکریم، اور یہ قرآن عظمت والا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے یہ، اللہ اکبر۔ تو اس کی تعظیم کرنا، اس کی تکریم کرنا، دل میں اس کی عظمت کا ہونا، اس سے محبت کرنا کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور محبت سے مصحف میں کھول کے پڑھنا، بڑے ادب اور بڑے احترام کے ساتھ، یہ عمل جو ہے سارا، یہ قرآن انسان کا پڑھنا، انسان کا اس پر عمل کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی تعظیم کرنا، یہ سارا مجسم ہو کے انسان کے سامنے آ جائے گا، یہ سارا مجسم ہو کے انسان کے سامنے آ جائے گا، اور یہی عمل انسان کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا، اور اللہ رب العزت سے قرآن کہے گا، یا اللہ میں تیرا کلام ہوں اور یہ میرا ساتھی ہے، اس نے میرے مطابق عمل کیا، اس نے مجھے پڑھا، اس نے مجھ سے محبت کی، اس نے میری تعظیم کی، اور یہ اللہ اکبر میرا خادم تھا، میرا ساتھی تھا، یا اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، یا اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کی عزت افزائی فرما میرے مالک، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ عزت افزائی فرمائیں گے، کس طرح کہ اس کے سر پہ تاج رکھا جائے گا، قرآن کہے گا اللہ اس کی اور عزت بڑھا، تو اس کو خلعت پہنائی جائے گی، جیسے گون نہیں پہناتے، یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری دیتے ہیں، گون پہناتے ہیں، سر پہ ٹوپی رکھی ہوتی ہے، چانسلر نے بھی رکھی ہوتی ہے، گورنر نے بھی رکھی ہوتی ہے، اور جس کو ڈگری دی جاتی ہے اس کو بھی سر پہ رکھی ہوتی ہے، پتہ ہے؟ اسی طرح اس کا تاج بھی رکھا جائے گا اور اس کو گون بھی پہنایا جائے گا، ساری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی، اس کی خلعت پوشی ہوگی، اس کو یہ اعزاز کے ساتھ لباس پہنایا جائے گا، دنیا دیکھے گی، اس اعزاز کو دنیا دیکھے گی، اور قرآن پھر سفارش کرے گا، یا اللہ اس کی اور عزت بڑھا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت کا پروانہ دے دیا جائے گا کہ تجھے جناب جنت الاٹ کر دی، اور قرآن کہے گا اس کی اور عزت بڑھا، تو دوسرے ہاتھ میں پروانہ دے دیا جائے گا کہ یہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیری ہے، تیری بغاوت بھی نہیں ہوگی، کوئی تجھے نکالنے والا بھی نہیں اور تو یہاں سے نکلنے والا بھی نہیں، یہیں رہے گا۔ اس کے ماں باپ کی بھی عزت افزائی ہوگی، اور جنت میں اس کا مقام بھی بڑا اونچا ملے گا۔ تو قرآن بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ شرف ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی، عربوں کے لیے بھی یہ شرف ہے کہ ان کی زبان میں نازل ہوا اور ان کی زبان زندہ جاوید بن گئی۔ آج سے 1400 سال پہلے جو دنیا کی زبانیں تھیں، جاؤ دنیا کے کونے کونے کو چھان مارو، آپ کو وہ زبانیں بولی جانے والی نہیں نظر آئیں گی، لیکن قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، آج وہی عربی زندہ ہے جو قرآن کی زبان ہے، وہ عربی زندہ ہے، قرآن کی وجہ سے زندہ ہے، وہ قرآن کی وجہ سے زبان زندہ جاوید بن گئی۔ عربی زبان کو یہ شرف ملا کہ اس میں اللہ کا کلام نازل ہوا بلسان عربی مبین، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ آپ کی قوم، اللہ اکبر، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ اس کے لیے بھی شرف ہے کہ اللہ نے انہیں قرآن جیسی کتاب دی، جس میں پہلی ساری آسمانی کتابوں کی جو ہدایت اور تعلیم ہے، اللہ رب العزت نے اس کا نچوڑ اور خلاصہ اور اس کا جوہر اس کتاب میں جمع کر دیا، اور جو ان میں سختیاں تھیں ساری دور کر دی،
اور جو ان میں سہولتیں تھیں ساری اللہ رب العزت نے ان میں اس کتاب میں جمع کر دی۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ۔ یہ دعا سکھائی بھی اللہ رب العزت نے اور سکھا کے قبول بھی کر لی کہ میں نے یہ دعا قبول فرما دی۔ تو قرآن بہت بڑا اعزاز ہے، قرآن بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس اعزاز کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے، اور اس اعزاز کو اللہ اکبر حاصل کرنے والے یہ بیٹے ہیں، اور ان کے والدین ہیں، اور یہ اساتذہ ہیں، اور یہ اہل خیر ہیں جو ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ان کی تعلیم کے لیے ماشاءاللہ یہ محل تعمیر کر دیا ہے، یہ اللہ کا گھر بنا دیا ہے۔ جنہوں نے یہاں اس میں حصہ ڈالا ہے، ایک اینٹ بھی لگائی ہے یہاں، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ لوگوں نے یہاں کروڑوں روپیہ لگا دیا ہے، جس نے جتنا لگایا ہے اپنی استطاعت کے مطابق انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ اور مجھے خوشی ہے الحمدللہ کہ ہمارے یہ عزیز اور ہمارے یہ بھائی بڑی محنت کرتے ہیں تربیت کے اوپر، تعلیم کے اوپر، اور ماشاءاللہ ان کو تیار کرتے ہیں، ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیتے ہیں، دینی تعلیم بھی دیتے ہیں، ان میں علماء بھی تیار ہوتے ہیں۔ بہت ہی یہ قابل قدر اور بہت ہی قابل تحسین اور بہت ہی زیادہ سچی بات ہے، دل کو ٹھنڈا کرنے والا اور آنکھوں کو روشن کرنے والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو نافع بنائے، اور اللہ رب العزت یہ جو تقاضے ہیں جن کی طرف توجہ دلائی ہے، یہ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا تھا اور آپ کو بھی سنا رہا تھا، اس لیے کہ قرآن اللہ اکبر تذکرہ ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے اس قرآن کے ذریعے انہیں جھنجھوڑو، انہیں جھنجھوڑو، انہیں یاد دلاؤ، انہیں خواب غفلت سے بیدار کرو۔ اللہ اکبر، قرآن انذار بھی ہے، قرآن تذکیر بھی ہے، قرآن موعظت بھی ہے، قرآن اللہ اکبر یہ ہدایت بھی ہے، اور قرآن مجید یہ رحمت اور برکت بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی موعظت کو سمجھنے کی اور اس کی ہدایت کو اپنانے کی اور اس کی یاد دہانی کو اور اس کی چتاونی کو یاد کر کے پھر اس کے مطابق خبردار اور آگاہ ہو کر فعال ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو اللہ رب العزت ہمارا ایسا ساتھی بنا دے کہ ہم اس کو دیکھ دیکھ کے چلیں، اس سے پوچھ پوچھ کے چلیں، اور اس کے مطابق اپنا تزکیہ کر لیں اور اپنے آپ کو وہ انسان بنا لیں جو قرآن کا مطلوب انسان ہے۔ یہ ایک اور موضوع ہے، اب موقع نہیں ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے کہ قرآن کا مطلوب انسان کون سا ہے، قرآن کیسا انسان بنانا چاہتا ہے۔ یقین جانیے قرآن مجید وہ انسان اس انسان کو بنانا چاہتا ہے کہ یہ دنیا کی خلافت کا بھی جو فرض ہے اس کو بھی احسن طریقے سے سر انجام دے، اور جو اللہ کی بندگی کا فریضہ ہے اس کو بھی احسن طریقے سے سر انجام دے، اور یہ اللہ کا محبوب بن جائے، اور یہ قرآن کا ایسا قاری بن جائے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ چلتا پھرتا قرآن بن جائے، یہ چلتا پھرتا قرآن بن جائے۔ تو یہ قرآن اللہ اکبر، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے، ہمیں کیا حکم ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول تمہارے لیے نمونہ تھے، نمونہ ہیں، اور اللہ کے رسول چلتے پھرتے قرآن تھے۔ تو جو ان کے پیروکار ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانا ہے، ان کو بھی اپنی زندگی کے اندر قرآن کو ایسے ہی لے کے آنا ہے کہ یہ قرآن کے ساتھ کھڑے ہوں، قرآن کے ساتھ چل رہے ہیں، قرآن کے ساتھ بیٹھے ہیں، قرآن کے ساتھ لیٹے ہیں، قرآن کے ساتھ اٹھتے ہیں، قرآن کے ساتھ سوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں اس طرح قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو ماننے کی، اس کو پڑھنے کی، اس سے محبت کرنے کی، اور قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں بدلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور جو اہل خیر اس کام میں شریک ہیں وہ اس اجر میں بھی شریک ہیں۔ جو ان قرآن کے خادموں کو، پڑھنے پڑھانے والوں کو ملنے والا ہے، آپ بھی اس کے اندر حصے دار ہیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ لوگ آپ کی سفارش بھی کریں گے اور آپ کو اپنے ساتھ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے سامنے سفارش کر کے جنت میں لے کے بھی جائیں گے۔
کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احبہ، بندہ قیامت والے دن ان کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہے۔ قرآن والوں سے محبت ہے نا، جن کو قرآن والوں سے محبت ہے وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ ماشاءاللہ سارا مجمع ہاتھ کھڑے کر رہا ہے۔ یا اللہ یہ تیرے سارے بندے تیرے قرآن سے اور تیرے قرآن والوں سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ قرآن کو ان کا ساتھی بنا دے اور ان کو قرآن کا ساتھی بنا دے، اور قرآن کے خادموں کے ساتھ یا اللہ ان کو جنت میں اکٹھا فرما دے۔ یا اللہ مجھ گنہگار کو بھی ان کے ساتھ اکٹھا فرمانا جو تیرے قرآن سے محبت کرنے والے اور تیرے قرآن کی خدمت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی چیز ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اسی راستے پہ استقامت بخشے، اسی پہ جئیں، اسی پہ مریں، اور اسی راستے پہ چلنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔